مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 21 صفر 1447 ہجری بمطابق 15 اگست 2025 عیسوی۔ موضوع گرمی کا موسم۔ خطیب فضیلت الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تقدیریں بنائیں، روزیاں تقسیم کی، عمریں لکھیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے کائنات کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کیا، نہریں جاری کی، زمین بچھائی اور سمندر نکالے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے سورج، چاند اور رات و دن کو مسخر کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور چنیدہ رسول اور منتخب نبی ہیں۔ اللہ صبح و شام درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر، ان کے پاکیزہ اہل خانہ پر، برگزیدہ صحابہ پر، تابعین پر، ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے اور جان لو کہ اللہ کی تقدیر، مشیت، حکمت اور ارادہ کے بغیر اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، خواہ رات ہو یا دن، ہوا ہو یا بارش، سردی ہو یا گرمی، تبدیلی ہو یا تسلسل، جس سے مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا جائے قرار نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی ان قدرتی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ کی عظیم قوت و قدرت، وسیع علم و حکمت اور دقیق مشیت و رحمت پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے، اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، کون ہے جسے اس موسم کی گرمی تکلیف نہیں دیتی؟ ہم میں سے کون ہے جس کے چہرے کو سورج کی تپش نہیں جھلساتی؟ ہم سب کو کم و بیش گرمی لگتی ہے۔ یہی موسم گرما کا عبرت ناک پہلو ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو محشر کی گرمی اور آگ کے عذاب کی یاد دہانی کراتا ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم ابن عامر کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے ان کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک، کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور بعض کا پسینہ منہ تک لگام کی مانند ہوگا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسلمانوں، گرمی کی شدت ان نشانیوں میں سے ہے جنہیں اللہ اپنے بندوں کی طرف ڈرانے، یاد دہانی کرانے اور وعظ و نصیحت کے لیے بھیجتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو عرض کیا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، تم جو سخت سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے۔ متفق علیہ۔ مومنوں، نیک بخت وہ ہے جو اس دنیا کی گرمی سے آخرت کی گرمی کے لیے توشہ لے، گرم ترین دنوں میں عبادت پر صبر کرے تاکہ اس دن دائمی آسائش سے بہرہ مند ہو جب پوشیدہ بھیدوں کو کھول دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ ابو
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے محشر کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھو اور قبروں کی تاریکی کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز ادا کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ جان لو کہ اس موسم گرما میں مومن کو جو سختی، تکلیف، پریشانی اور تھکاوٹ پہنچتی ہے وہ سب اس ذات کے پاس قلم بند کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اسے مقید کیا جاتا ہے، اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس کے پاس تقرب کے کام ضائع نہیں ہوتے اور نہ ہی طاعتیں رائے گا جاتی ہیں، اس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں 2 چند کی جاتی ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تکلیف، کاوٹ، بیماری اور غم پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی اسے لاحق ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ عمل کرنے والوں کے دلوں میں جس قدر نیت، اخلاص، تحمل اور صبر ہوگا اسی قدر ان کے اعمال کا اجر بڑھایا جائے گا، ان کا ثواب 2 چند کیا جائے گا اور ان کے میزان کو بھاری کیا جائے گا۔ ابن اثیر رحمہ اللہ نے کہا نیک اعمال اور ناپسندیدہ حالات میں ثواب کی امید کرنا یہ ہے کہ تسلیم اور صبر کے ساتھ ثواب طلب کیا جائے اور اس کے حصول میں جلدی کی جائے۔ بندوں پر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے اس موسم میں ایسے اعمال مقرر کیے ہیں جن کی وہ استطاعت رکھتے ہیں اور انہیں ان اعمال کا مکلف نہیں بنایا جو ان پر دشوار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا مطلب ہے نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کرنا، جب دوپہر کی گرمی کم ہو جائے اور بعد والی نماز کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو جائے۔ اس پر ان عبادت کو قیاس کیا جائے گا جو اسی طرح کی ہوں اور جن میں تاخیر جائز ہو، اس لیے جن پر رمضان کے روزے کی قضا ہو یا کفارہ وغیرہ کا روزہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ اسے سردی کے دنوں تک مؤخر کر دے اور گرمی میں اس کے لیے قضا کرنا دشوار ہو۔ اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں مجھ پر رمضان کا روزہ ہوتا اور میں شعبان میں ہی اس کی قضا کر پاتی، تاہم جلدی قضا کرنا افضل ہے۔ اللہ کے بندو، ہر طرح کے احوال و کیفیات پر اللہ کی حمد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہارے لیے وہ وسائل و اسباب مہیا کیے ہیں جن سے تمہارے لیے گرمی کی پریشانی، سختی، تپش، لپٹ سب کم ہو گئی ہیں، جیسے سائے، ایئر کنڈیشن، گرمی گزارنے کی آرام دہ جگہیں۔ تم اپنے غریب اور نادار بھائیوں کی خبر لو، گرمی کی شدت اور سورج کی تپش کو ان سے کم کرو۔ یہ کام ہر کوئی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کرے، اور اسی قبیل سے اس سلگتے موسم میں ٹھنڈا پانی پلانا ہے، یہ افضل ترین صدقات میں سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تم اپنے بھائیوں کو یاد کرو، گرمی کی سختی سمیت محرومی اور مال و جان، پھلوں میں کمی کے درد و تکلیف سے جو دوچار ہیں، اے اللہ ان سے پریشانی دور کر، اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، اے اللہ ان کے غم کو خوشی میں، ان کے بھوک کو آسودگی میں بدل دے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر شے اسی کے فعل و ارادے سے ہے، ہم اس کے بے پایاں فضل و انعام، اس کی وسیع معافی و مغفرت پر اس پاک ذات کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ درود و سلام ہو اس کے برگزیدہ اور چنیدہ رسول پر، فضل و محبت والے آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور فیصلے اور حشر کے دن تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ سخت گرمی پر ناراضگی اور بے صبری اللہ تعالی کے قضا و قدر، اس کی مشیت و حکمت پر اعتراض کرنا ہے، اور جان لو کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت، فائدہ اور منفعت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں اور زبانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو تمہارے ایمان کو گھٹائیں اور تمہاری توحید کو مجروح کریں، کیونکہ کمال توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ کے شرعی احکام اور قدرتی قوانین پر راضی برضا ہو اور انہیں تسلیم کرے، پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی سب
سب سے بہترین مخلوق محمد ابن عبداللہ پر، کیونکہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام اور برکت نازل فرما۔ اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد آنے والوں پر، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں قیامت کے دن تک، ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اپنے موحد مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ لوگوں کے غم کو دور کر دے، پریشان حال کی پریشانی دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کو حق توفیق و درستگی سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر صحت عافیت بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، ان کو اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی، اسلام و مسلمانوں کے لیے عزت و رفعت کا باعث ہو اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کا مددگار، پشت پناہ، معاون، ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں صہیونی غاصبوں پر انہیں فتح عطا فرما۔ اے اللہ ان کو گن گن کر مار، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹی ہوئی فوجی جوانوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ ہمیں بلاؤں پر صبر، قضاء الہی پر رضا اور خوشحالی کے وقت شکر کی توفیق دے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ تیری عافیت ہمارے لیے وسیع ہے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر، اس دن ہمیں عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔